میرے ہونٹ واہ ہوئے اور کسی قدر متحرک بھی ہوئے، لیکن آواز برآمد نہیں ہو سکی۔ میں ہنوز خود کو اسی خواب والی کیفیت میں محسوس کرنے لگا جس میں مناظر تو سب نظر آتے ہیں مگر اپنا وجود دیکھنے سے انسان قاصر ہوتا ہے۔ خدا جانے یہ کیسا اسرار تھا، کیا بھید تھا۔ شوبھتا گری بھی تھی تو کیسی کہ اپنا آپ ہی مجھے لاچار اور قابل رحم لگ رہا تھا۔ اچانک ایک آواز ابھری، ڈری سہمی اور ہراساں سی آواز، راحیلہ بہن، یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ کون ہمیں یہاں لایا ہے؟ یہ سن کر میں دہل گیا۔ فوزیہ نے راحیلہ کو مخاطب کر کے ایسا کہا تھا تو کیا یہ دونوں بھی ان خبیث شیطانوں کے چنگل میں آن پھنسی تھی یا انہیں اغوا کر کے یہاں لایا گیا تھا؟ حوصلہ رکھو فوزیہ، اللہ بڑا ہے، وہی ہمیں اس مصیبت سے نکالے گا۔ راحیلہ اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ میرے اندر ایک کوبال اٹھا اور میں حلق پھاڑ کر چلایا، فوزیہ، راحیلہ، خدا کے لیے میری بات سنو، ادھر دیکھو میری طرف، میں یہاں ہوں۔ مگر بے سود، ان دونوں نے تو میری جیسے بات سنی نہیں۔ ان کے کانوں تک پہنچنے سے میری پکار قاصر ہی رہی۔ بھلا روحوں کی بھی کوئی آواز سنتا ہے؟ اچانک وہی مکرور لہجہ والی زنانہ لرزتی کانپتی آواز ابھری۔ میں چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ میڈم لچھی کی آواز تھی۔ میرا خیال تھا کہ اب فوزیہ اور راحیلہ میری نہیں تو اس کی آواز پر ضرور چونکے گی اور اس پر متوجہ ہوگی، لیکن یہ دیکھ کر مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ فوزیہ راحیلہ تو یوں بے خبر تھیں جیسے اپنے سوا کسی اور کی آواز ان کی سماعتوں میں پڑتی ہی نہ ہو۔ کیا میڈم لچھی کی بات سچ تھی؟ میں واقعی ایک روح بن چکا تھا؟ تبھی اچانک میرے ذہن میں جھماکا ہوا، اگر میں روح تھا اور فوزیہ یا راحیلہ کے کانوں میں میری آواز نہیں پڑی تھی تو میڈم لچھی تو زندہ حالت میں تھی۔ اس کی آواز پر تو فوزیہ اور راحیلہ کو چونک پڑنا تھا۔ یہ میری عقل سلیم تھی جو میری خود اعتمادی میں اضافے کا سبب بن رہی تھی۔ اب میرا اس بات پر یقین مزید پختہ ہو چکا تھا کہ یہ سب شوبدہ بازی اور بازیگری کے سوا کچھ نہیں تھا۔ تاہم فوزیہ اور راحیلہ کو بھی ان کی گرفت میں دیکھ کر میں تفکر امیز پریشانی کا شکار ضرور ہو چکا تھا۔ اما سوائے مناسب وقت کے انتظار اور خود کو تن بتقدیر کرنے کے میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اے ہماری غلام روح، اب تم ان دونوں کا انجام دیکھو۔ اچانک ہی میڈم لچھی کی آواز دوبارہ ابھری۔ میرا دل کن پٹیوں پر دھڑکنے لگا۔ میڈم لچھی کی آواز خاموش ہوتے ہی میں نے فوزیہ اور راحیلہ کے سامنے چند ہی فٹ کے فاصلے پر ایک اور مردود شخصیت کو نمودار ہوتے دیکھا تو میری آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ رانگا تھا۔ اس مردود کو دیکھ کر میرا دل سینے میں زخمی پرندے کی طرح پھڑپھڑانے لگا۔ میں جیسے سانس روکے یہ منظر دیکھنے لگا۔ رانگا مجھ سے یا میری حیثیت قضائی سے بے خبر تو نہیں ہو سکتا تھا، تاہم اس وقت وہ صرف ان دونوں کی طرف متوجہ تھا اور خاصا آگ بگولا اور تیش میں نظر آ رہا تھا۔ تم کون لوگ ہو؟ ہمارے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے؟ فوزیہ نے خوفزدہ ہو کر اس سے کہا۔ رانگا بابا کوئی جواب دیا بغیر بدستور اس کی جانب شعلہ بار نظروں سے گھورتا رہا۔ میرا کیا قصور ہے؟ میں تو تم لوگوں کا حکم بجا لا رہی تھی۔ راحیلہ نے ذرا حوصلے سے کام لیتے ہوئے اس سے کہا۔ راحیلہ کی بات سن کر میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کیا وہ اب بھی ان کی غلامی میں تھی یا پھر میری طرح کوئی داؤ کھیلنے کی کوشش میں تھی؟ تمہاری ہی وجہ سے ہمارا کھیل بگڑا تھا۔ بلاخر رانگا نے اس کی جانب غضب آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم سے جس طرح ازداری کا سختی سے تقاضا کیا گیا تھا وہ تم نہیں کر سکی۔ تم اپنی جذباتی کمزوری کے آگے مجبور ہو گئیں اور سہراب نے ہمارے ٹھکانے پر ہلہ بول دیا۔ یہ غلط ہے، راحیلہ نے کہنا چاہا، مگر فوزیہ میرے تذکرے پر یک دم تڑپ کر رانگا بابا سے بولی، سہراب کہاں ہے؟ اسے بھول جاؤ لڑکی، رانگا صفاقی سے بولا۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، اسے اس کے کیے کی سزا دی جا چکی ہے۔ کیا؟ فوزیہ نے میرے مرنے کی خبر سن کر اپنا سینہ تھام لیا اور گر پڑی۔ میں بے چین ہو گیا۔ فوزیہ خود کو سنبھالو، یہ کمینہ خبیث جھوٹ بول رہا ہے۔ میں زور سے چلا کر بولا، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، جیسے ان تک میری آواز پہنچ ہی نہ پا رہی ہو۔ فوزیہ تو صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ راحیلہ اور رانگا ہوش میں تھے۔ رانگا نے بھی میری آواز نہیں سنی تھی۔ نہ جانے یہ کیا ماجرا تھا۔ فوزیہ اس بدبخت رانگا کی زبانی میری موت کا سن کر صدمے تلے بے ہوش ہو گئی تھی اور راحیلہ اسے سنبھالا دینے کی کوشش کرتے ہوئے بار بار شعلہ وار نگاہوں سے رانگا کی طرف گھور رہی تھی۔ جیسا کہ مذکورہ ہو چکا، راحیلہ فوزیہ کے مقابلے میں مضبوط دل گردے کی مالک تھی۔ اگرچہ اس خبر پر وہ بھی چونکی تھی، مگر اس رانگا کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس کے چہرے کے کچھ ایسے ہی تاثرات تھے۔ رانگا شیطانی کہکا لگا رہا تھا۔ راحیلہ اس سے فوزیہ کی حالت سنبھالنے کی التجا کر رہی تھی۔ مجھے آج معلوم ہوا تھا کہ راحیلہ کے لاشعور میں کہیں اگر فوزیہ کے لیے رقابت کا جذبہ اپنی جگہ موجود تھا تو اس کا جذبہ اخلاص بھی کم نہیں تھا۔ اسے فوزیہ کے لیے فکر مند اور متوحش دیکھ کر راحیلہ کی طرف سے میرے دل میں جو بھی غصہ اور ناراضگی تھی وہ دھل گئی۔ رانگا، یاد رکھو، اگر فوزیہ کو کچھ ہوا تو سہراب اس حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، تم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ راحیلہ نے اسے گھورتے ہوئے شعلہ بار لہجے میں کہا تو پھر بدمست کہکا لگاتے ہوئے بولا،
وہ پہلے میرا کیا بگاڑ پایا تھا؟ اب تو وہ خود ہمارے ہاتھوں اپنے بھیانک انجام کو پہنچ چکا۔ بکواس کرتے ہو تم، مجھے تمہاری بات پر بالکل بھی بھروسہ نہیں۔ راحیلہ کے یقین پر لمحے بھر کو میں خود بھی حیران رہ گیا۔ وہ زندہ ہے اور کم از کم تم جیسے شیطانوں کے ہاتھوں اس کی موت نہیں لکھی گئی، اس کا مجھے پورا یقین ہے، راحیلہ نے بڑی مضبوطی سے کہا۔ آج تو جیسے میں راحیلہ کا ایک الگ ہی روپ دیکھ رہا تھا۔ اس کے لہجے کی گھن گرج، تیقن، عزم، وہ سب کچھ جو اسے ایک بہادر اور جری عورت کے روپ میں آج ظاہر کر رہا تھا۔ بے شک انسان اپنی کمزوریوں کے سبب کبھی کچھ لمحاتی کمزوریوں سے بھی گزرتا ہے، اور ان خبیثوں نے راحیلہ کی اسی لمحاتی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اسے میرے اور فوزیہ کے خلاف بھی کر دیا ہوگا۔ خلاف تو بس اسی قدر ہی کیا تھا کہ راحیلہ ان کی شعبدہ بازی کو جادو ٹونا یا سفلی عمل سمجھ بیٹھی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ہمیں نقصان پہنچائے بغیر وہ اپنا مقصد حاصل کر لے گی، مگر اسے اپنے کیے پر پشیمانی ہوئی تھی۔ حیرت ہے، تم تو خود اس کی اور سہراب کی دشمن ہو چکی تھی، اب تمہارا دل ان کے لیے دھڑک رہا ہے۔ رانگا نے زہریلے طنز سے کہا۔ وہ میری ایک بھیانک غلطی تھی، میری کمزوری سے تم لوگوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی، راحیلہ وضاحت کرنے لگی۔ اس دوران فوزیہ کو تھوڑا ہوش آنے لگا تھا۔ راحیلہ اسے بھی مسلسل سنبھالا دے رہی تھی، لیکن پھر بھی میں نے فوزیہ اور سہراب کے خلاف ایسا کوئی قدم اٹھانے کا سوچا بھی نہیں تھا جو انہیں جسمانی یا جانی نقصان پہنچانے کا سبب بنتا۔ راحیلہ کی ترجیح میرے قیافے کے مطابق تھی۔ رانگا بولا، اب سب کچھ بھول جاؤ اور تم دونوں کے پاس ہماری غلامی کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ راحیلہ کچھ بولتی، اسی وقت وہ منظر غائب ہو گیا۔ میری تشویش امیز بے چینیاں عروج پر پہنچ گئی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، میری نظروں کے آگے جیسے ایک بار پھر مکمل تاریکی کا دویز پردہ آ گرا تھا۔ اسی دوران میں نے اپنے ہاتھوں پیروں کو حرکت دینا چاہی اور وہ ہلتے بھی محسوس ہوئے تھے، لیکن مقدور بھر ان میں وہ توانائی اور قوت نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ نہ جانے ان بدبختوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، مجھ پر ایسا کیا چھڑکا تھا کہ میری جسمانی طاقت بالکل مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ اس پر مستزاد میں کوئی بھی منظر واضح نہیں دیکھ پا رہا تھا، تھوڑا بہت واضح ہوتا بھی مگر صرف دھند میں یا پھر پردہ ظلمت میں تھوڑی دیر کے لیے ابھرنے والی روشنی جو دھند کی لپیٹ ہی میں ہوتی۔ کیا اس طرح یہ خبیث لوگ مجھ پر بدستور یہی تاثر جمانا چاہتے ہیں کہ میں واقعی ایک مرا ہوا انسان تھا، اور اب جو کچھ بھی تھا وہ میں ایک روح کی شکل میں دیکھ رہا تھا؟ میں نے ان پر لعنت بھیجی اور اللہ کی ذات اور اس کی طرف سے مدد پر میرا ایمان مضبوط اور راسخ رہا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے فوزیہ وغیرہ والے مناظر بھی اسی طرح کے مجھے دکھائی دیے تھے۔ میرا دھیان اب اپنی فکر و توجہ سے ہٹ کر فوزیہ اور راحیلہ کی طرف چلا گیا۔ یہ بات باعث تشویش ہی تھی کہ بدقسمتی سے یہ دونوں بھی اس شیطانی ٹولے کی گرفت میں آ چکی تھیں، اور اب نہ جانے ان کا کیا حشر ہوتا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میرے تن بدن میں پہلے جیسی قوت بحال ہو جائے اور میں ان خبیثوں کا ادھر ہی تیاپانچا کر کے رکھ دوں، مگر یہ سب کیسے ممکن ہوتا؟ میں تو خود کسی کی مدد کا منتظر تھا۔ ان حالات میں اب سوائے اللہ کے اور کون میری مدد کر سکتا تھا؟ مجھے صبر اور حوصلے سے یہ سب کچھ سہنا تھا۔ کوئی ایسا موقع اور وقت میرے ہاتھ لگ جاتا جس سے میں دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ جاتا، مگر کب؟ اچانک مجھ پر غنودگی چھانے لگی، پھر مجھے شاید نیند آ گئی۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو اسی بھیانک تاریکی کو اپنے ارد گرد پایا۔ مجھ پر ذہنی اذیتیں طاری ہونے لگیں۔ سب سے زیادہ اذیت مجھے اس بات کی ہو رہی تھی کہ میں اپنا آپ ہلا نہیں پا رہا تھا، یعنی وہی ایک منحوس خواب والی کیفیت مجھ پر طاری رکھی گئی تھی۔ اوف میرے خدا، میں اب اسی حالت میں تھا، یعنی کمزور اور بے بس۔ میں نے ہمت کی، اٹھ کر بیٹھنے اور چلنے کی کوشش بھی کی۔ مجھ پر اب تک ایک روحی جیسا تاثر برقرار رکھا گیا تھا۔ یہ سب کچھ تو میں کر پا رہا تھا، مگر ایک حد تک۔ بلاخر میں نے اپنے جسم کی اسی قلیل سی طاقت کو بروکار لاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، مگر ایک حد تک۔ میں نے اسی پر بس نہیں کیا اور جیسے بھی ہاتھوں پیروں کی مدد سے خواہ کرالنگ کے انداز میں چل سکتا تھا چلنے لگا۔ میری کوئی سمت نہیں تھی، کوئی تعین نہیں تھا، بس آگے اور ادھر ادھر حرکت کرتا رہا۔ تھوڑا اور حرکت کی تو جیسے کسی اندیکھی دیوار سے ٹکرا کر رکیا۔ مایوسی اور بے بسی کے انتہائی احساس میں یہ مسرت میرے لیے برقرار رہی تھی کہ میں بہرحال جسمانی طور پر ایک انسان ہی کی حالت میں تھا، روح بہرحال نہیں تھا، ورنہ کسی ٹھوس آڑ سے ٹکرانے کا اور کیا مطلب ہو سکتا تھا۔ دفعتاً ایک بھیانک کہکا گونجا، میں ٹھٹک کر رک گیا۔ یہ شیطانی کہکا میرا شناسا تھا۔ اچانک میرے دائیں جانب تاریکی کے پردے سے رانگا نمودار ہوا۔ اس کے بہن سے جیسے توانا اور سیاہ روح وجود پر صرف ایک لنگی بنی ہوئی تھی، اسٹائل دھوتی باندھنے ہی کا تھا۔ مجھے اس کا وجود بہت ہی مکرور لگ رہا تھا۔ وہ اپنی لال انگارہ آنکھوں سے میری طرف ہی گھورے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں سے میرے لیے نفرت اور عداوت کی چنگاریاں سی پھوٹ رہی تھی۔ ان میں ایک استضاء بھی تھا،
اور میری بے بسی کا حظ بھی۔ کیوں مسٹر تیسمار خان، کسبل نکلے یا نہیں؟ رانگا نے اسی لہجے میں مجھ سے کہا۔ پر تم تو بڑے دھڑلے اور طوفانی جیتداری کے ساتھ مجھے اٹھا لے گئے تھے اور اپنے ٹھکانے میں لے جا کر بند کر دیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ سب تمہارے سامنے آ چکا۔ وہ بڑے پرغرور انداز میں لاف گراف میں مصروف رہا۔ تمہاری کس قدر قابل رحم حالت ہے، تو میرا مذاق کا اڑانے والے انداز میں بولا۔ ہم سے ٹکرانے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے، مگر تمہارا انجام ہم نے ذرا مختلف انداز میں کیا ہے۔ تم اس کے مستحق تھے۔ تمہاری بہادری اور جیداری نے ہمیں جس طرح متاثر کیا تھا، اس کے جواب میں تمہیں ایسے انجام سے دوچار کرنا ہماری مجبوری بن گیا تھا۔ رانگا، دونوں لڑکیوں کو چھوڑ دے، میں نے اس کی لاف گراف سے مروب ہوئے بغیر انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ، اب بھی وہی غرور سوار ہے تمہارے سر پر، رانگا ایک دم بولا۔ مت بھولو کہ تم مر چکے ہو، اس وقت صرف تمہاری روح مجھ سے مخاطب ہے۔ میں تمہاری بات پر اور تم پر لعنت بھیجتا ہوں، اور اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہوں کہ روح کو قبض کرنا اور اپنے اختیار میں رکھنا صرف اس قادر مطلق ذات کی طاقت میں ہے جو تم جیسے شیطانوں کو بھی بھیانک انجام سے دوچار کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اوہو، بڑا یقین ہے تمہارا کہ تم ابھی مرے نہیں ہو، رانگا بولا۔ رانگا، میں پھر کہہ رہا ہوں، ان دونوں لڑکیوں کو جس طرح اٹھا کر لائے ہو اسی طرح ان کے گھر انہیں واپس چھوڑ دو۔ میں نے پھر غضبناک لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ دونوں چھوکریاں تو ہمارے کام کی ہیں، فکر نہ کر، انہیں ہم کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو تم انہیں یہاں قیدی بنائے رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے اسے خونی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ اپنی بکواس بند کرو اور اپنی قبر میں جانے کی تیاری کرو، اس نے ایک دم ہولناک لہجے میں کہا۔ اس کے بعد ایک دھماکہ ہوا، پھر وہی چھڑکاؤ مجھ پر کیا گیا۔ میں ایک بار پھر دنیا معافیہ سے بے خبر ہو گیا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو میں بری طرح دہل گیا۔ میرے نتنوں سے مٹی، گرد اور دوسری انتہائی ناگوار اور ناقابل برداشت سڑان نما بدبو ٹکرائی تھی، ایسی بدبو جو صرف زمین کے اندر موجود خرافات مردہ کی ہو سکتی تھی۔ مجھے صرف اندازہ تھا کہ میں قبر میں تھا، کیونکہ اس خبیث رانگا نے مجھ سے اپنی قبر میں جانے کا کہا تھا۔ میں ہلنے چلنے لگا، ہاتھوں اور پیروں کو حرکت دی تو یہی اقدا کھلا کہ میں قبر تلے تھا، کیونکہ میرے ہاتھ کچی دیوار اور چھت سے لگے تھے۔ تب میں نے اٹھ کر بیٹھنے کی بھی کوشش کی تو دہل گیا۔ قبر کی چھت سے ٹکرا کر میں دوبارہ لیٹ گیا۔ میرے جسم میں اتنی طاقت ہی کب رہی تھی، یہ بھی انتہائی کوشش سے اس قدر ہی ہل جل پایا تھا۔ میں نے لیٹے لیٹے ہاتھ پاؤں چلائے تو مجھ پر پوری حقیقت عیا ہو گئی کہ میں واقعی کسی پرانی قبر ہی میں تھا، کیونکہ اس کی کھردری اور کچی زمین پر اندھوں کی طرح ہاتھ مارنے سے کچھ ہڈیاں ٹکرائی تھی جو یقیناً کسی مردے کی ہو سکتی تھی، ایسا مردہ جو اب گل سڑ کر اپنے استخوانی وجود کے بھی اختتامی دور سے گزر رہا تھا۔ میں پورے جی جان سے لرز اٹھا۔ قبر میں زندہ لیٹنے کا تصور کیسا ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ یہ مردہ ہی جانتا ہوگا، لیکن میں تو زندہ تھا، اور ایک زندہ سانس لیتے ہوئے انسان کے لیے تو یہ اور بھی زیادہ روح فرسا منظر تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میں اندر سانس لے رہا تھا، تھوڑی بہت گھٹن کا احساس اپنی جگہ، مگر میں زندہ تھا، ہر چیز کو چھو سکتا تھا۔ میں نے مٹی کھودنے کی بھی کوشش کی، مگر میرا جسم تو ناتواں تھا، ایک ذرا سی حرکت ہی کر پایا تھا۔ طاقت تو میرے جسم کی سلب کر لی گئی تھی، صرف ہلکا سا ادھر ادھر ہلنے چلنے کے سوا اور کوئی جنبش نہیں تھی۔ مجھ پر اس قدر سخت کسی کیفیات طاری ہوئی کہ میں کئی لحظوں کے لیے، بلکہ شاید کئی منٹوں کے لیے ایسے ہی ایک مردے کی طرح لیٹا رہا، یوں جیسے اپنے نامہ اعمال کا منتظر ہوں۔ میں اس قدر یاسیت سے زدہ ہونے لگا تھا کہ مجھے نہیں معلوم کب تک اور کتنی دیر تک میں ایسے ہی پڑا رہا۔ گھنٹوں بیت گئے تھے، مجھے اس طرح پڑے پڑے ناگوار اور انتہائی سڑی ہوئی بدبو سے میرا دماغ الگ پھٹا جا رہا تھا۔ میرے ارد گرد منحوس تاریکیاں تھیں، یہ جگہ قبر ہی کی طرح محدود اور تنگ تھی۔ کافی دیر گزر گئی، اچانک ایک ہلکی اور عجیب سی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ ابتدا میں نے کوئی توجہ نہیں تھی، تھوڑے تھوڑے وقفے سے وہ آواز آتی رہی، لیکن پھر بتدریج مسلسل آنے لگی۔ اب مجھے چونکنا پڑا، مجھے لگا کوئی شے میرے پیروں پر چل رہی ہے۔ میں نے اسے ہلایا، وہ شے جیسے اچھل کر میرے پیٹ اور پھر سینے پر آ گئی، پھر گردن پر۔ میں لرز کر رہ گیا، میں تڑپا اور وہ میرے چہرے پر آئی۔ میں نے دہشت زدہ ہو کر چیخ ماری، وہ اچھل کر کہیں غائب ہو گئی۔ وہ شاید کوئی چوہا وغیرہ تھا۔ میرے ہلنے جلنے اور تڑپنے سے وہ بھاگ گیا۔ میں زور زور سے سانسیں لینے لگا۔ کیا میں واقعی قبر میں تھا؟ ورنہ یہ چوہا کیوں آیا تھا؟ اچانک ہی میرے ذہن میں یہ ہولناک اور دل دہلا دینے والا خیال ابھرا کہ کہیں کالی لہر والے واقعی مجھے اس قدر بے بسی کے عالم میں ہلاک کر ڈالنے کا ارادہ تو نہیں کر چکے تھے کہ میں قبر ہی میں رہتے ہوئے جان سے چلا جاؤں؟ ہاں، کچھ ایسا ہی نظر بھی آ رہا تھا۔ ان خبیثوں نے مجھے کسی طرح مفلوج سا کر کے واقعی کسی پرانی قبر میں پھینک دیا تھا، اور پھر چند لمحے مزید بیت چکنے کے بعد ہی مجھے گھٹن
اور آکسیجن کی کمی کا بھی احساس ہونے لگا۔ زندہ قبر میں مر جانے کا تصور کس قدر اذیتناک اور جان کا ہوتا ہے مجھے آج پہلی بار معلوم ہو رہا تھا۔ ان لوگوں نے یقیناً میرے لیے ایسی ہی بھیانک موت کا فیصلہ کر لیا ہوگا۔ نہ لاش ٹھکانے لگانے کی ضرورت پڑتی اور دشمن سے بھی چھٹکارا مل جاتا۔ ان کے سینوں میں میرے لیے بھڑکتی ہوئی انتقامی آگ بھی سرد ہو جاتی۔ میرے لیے یہی سزا تجویز کر کے رانگا اور کریہا چہرے والی منحوس چڑیل نما عورت میڈم لچی نے اب سکون کا سانس لیا ہوگا۔ یہ ہولناک خیال آتے ہی میرے اندر بقا کی آرزو زور پکڑنے لگی۔ میں نے سوچا کہ یہ میرے لیے آزادی حاصل کرنے کا ایک سنہری موقع بھی تو ہو سکتا ہے۔ میرے اندر بچی کھچی جتنی بھی طاقت تھی اسے بروکار لا کر میں قبر کی مٹی کھود سکتا تھا، لیکن یہ محض میرا خیال ہی ثابت ہوا۔ اول تو میری حالت کسی فالج زدہ مریض کی سی تھی، دوسرا میں حرکت اسی قدر ہی کر پا رہا تھا کہ مقدور بھر ہاتھ پاؤں ہلا جلا سکوں۔ قبر کی چھت کی مٹی اور وہ بھی اندر سے کھودنے اور کھرچنے کی بھلا مجھ میں سکت کہاں تھی۔ رفتہ رفتہ اب گھٹن اور آکسیجن کی کمی کا احساس بڑھتا چلا جا رہا تھا، اس قدر کہ میری سانسیں بھی آکسیجن لینے کے لیے زور زور سے چلنے لگی تھیں۔ میں نے دل محسوس کر سوچا کہ کیا واقعی میری موت اسی طرح لکھی گئی ہے؟ میں جو ایک جنگجو فطرت کا انسان تھا، کیا ان بے ایمان اور جادو ٹونے والے سفلی شیطانوں کے ہاتھوں میرے جیسے انسان کا انجام ہونا تھا؟ یہ جو کالی لہر والے خود کو عرضی خدا سمجھے ہوئے تھے، کیا ان کے مقابلے میں بے بس ہو چکا تھا؟ تب ہی میں نے اپنے اللہ کو پکارا، وہی پاک ذات اور قادر مطلق ہستی مجھے نجات دلا سکتی تھی۔ میں تھوڑی دیر اسی کیفیت میں رہا تھا کہ دوبارہ مجھے ایسی ہی آواز سنائی دی۔ اس بار یہ آواز میرے سرہانے والی جگہ کی طرف سے آ رہی تھی۔ یہ آواز ایسی ہی تھی جیسے کوئی باہر سے میری قبر کی مٹی کھود یا سرکا رہا ہو۔ نظر تو مجھے کچھ نہیں آ رہا تھا، البتہ آواز کی سمت کا اندازہ کرتے ہوئے میں آنکھیں پھاڑے اسی سمت دیکھنے لگا۔ تب ہی ذرا دیر بعد میرے چہرے پر بھی مٹی گرنے لگی۔ کچر کچر کی یہ منحوس آواز تیز ہونے لگی، یوں جیسے کوئی مشین چل رہی ہو۔ مٹی گرنے کے سبب میں نے لیٹے لیٹے ہی اپنا چہرہ ایک طرف کر لیا تاکہ مٹی آنکھوں اور منہ اور ناک میں گھس نہ پائے۔ مٹی بدستور گرتی رہی، یہاں تک کہ مجھے قبر کے سرہانے اوپر کی جانب ایک سوراخ سا بنتا نظر آنے لگا۔ میں اپنی گردن ایک طرف کیے اس طرف دیکھتا رہا۔ میرے دل سینے میں جیسے رک رک کر دھڑکنے لگا، خوشی اور مسرت کا احساس جاگا۔ سوراخ کی سمت سے تازہ ہوا اندر آنے لگی تھی، تاہم ڈر بھی تھا کہ آخر یہ نیا ماجرا کیا ہے؟ کیا میری نجات کا ذریعہ تھا یا پھر کوئی نئی مصیبت؟ اوپر سرہانے کی جانب سے قبر کی چھت کا سوراخ کچھ واضح ہوا تو مجھے تاریک آسمان کی مقدور بھر سہی جھلک تو نظر آ گئی۔ وہاں تارے ٹمٹما رہے تھے، یک یک مسرت اور امید کا جھونکا جیسے ایک دم یاسیت کے صحرا میں امڑ آیا۔ شاید کوئی قبر کھود کر مجھے اس عذاب سے باہر نکالنے کی تقاضوں میں تھا، کوئی نجات دہندہ، کوئی غیبی مدد۔ قبر کے سوراخ سے ٹھنڈ سی بھی اندر آنے لگی تھی۔ یہ اتنی دیر کیوں کر رہا ہے؟ مجھے جلدی سے اس منحوس قبر کے اندر سے نکالتا کیوں نہیں؟ میں خود کلامیہ انداز میں بڑبڑایا، اور اس نے یہ اتنا چھوٹا سوراخ کیوں کیا ہے؟ میں تو اسے باہر نہیں نکل سکتا، شاید ابھی کھود رہا ہوں۔ میں جیسے باولا ہونے لگا اور خود سے باتیں کرنے لگا۔ اچانک کسی چھوٹے سے کھلے سوراخ سے ایک قدرے لمبوترے اور مٹیالے رنگت کے چہرے نے اندر جھانکا۔ اس کی آنکھیں نہایت بدوضع اور چنی چنی سی تھیں۔ اس نے اپنے لمبوترے تھوتنے سے لمبی زبان بھی باہر کو لپکائی تھی۔ اس بدہت اور کریہا حیوان کو دیکھ کر میری آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ وہ قبر کھود کر مردے کھانے والا بجو تھا۔ میں ہلکے بل زور سے چیخا، یکدم وہ ڈر کر پیچھے ہو گیا۔ اب سوراخ کے خلا سے مجھے باہر کا مقدور بھر تاریک آسمان نظر آنے لگا۔ میرے دل سینے کے پنجرے میں اس قدر زور زور سے دھڑدھڑانے لگا جیسے ابھی توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دوبارہ اس سوراخ سے بجو کا بدہت تھوتنا نظر آیا۔ اس بار اس نے اتنی ہمت دکھائی تھی کہ اپنا پورا منحوس تھوتنا ہی اندر تک نیچے میرے چہرے کے بالکل قریب اتار لیا تھا۔ اور یہی نہیں، اس نے اپنی لپلپاتی اور لجلیجی سی زبان بھی میرے چہرے پر گھما دی۔ انتہائی کریہا اور ناقابل برداشت حیوانی بو میرے نتنوں سے ٹکرائی اور میرا جی الٹنے لگا۔ وہ ایک بڑے سائز کا بجو ہی تھا۔ ذرا تصور کریں، اس کا بدہت تھوتنا میرے چہرے کے بالکل قریب تھا، اس قدر کہ مجھے اس کے کریہا تھوتنے سے حیوانی بھپکارے صاف چہرے پر محسوس ہو رہے تھے۔ تبھی ہی اس نے تھوتنا کھول کر عجیب آواز نکالی، ساتھ ہی میرے حلق سے بھی ڈراؤنی چیخ نکل گئی۔ وہ اس بار بھاگا تو نہیں مگر تھوڑا پیچھے ضرور ہوا۔ وہ یقیناً حیرت زدہ ہوگا کہ آج تک تو کسی مردے نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ یہ کیسا مردہ تھا جو مجھے اپنا گوشت نوچنے سے روک رہا تھا؟ مجھے سخت بے بسی کا احساس ہوا۔ میں اسے مار بکھانے سے بھی قاصر تھا، مگر بقا کا جذبہ مجھے بدستور مہمیز کیے ہوئے تھا۔ اس موذی سے مقابلہ کرنا ضروری تھا، ورنہ یہ مجھے کھا سکتا تھا۔